اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ آج پھر ایک نئے تھاٹ کے ساتھ، نئے خیال کے ساتھ، خدا کے کلام کی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے بھی شیئر کرتے ہیں۔ آج مرکز کی انجیل اس کے 6 باب میں سے بڑی خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں سے آج جو سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ایمان کا لیول ہماری زندگی میں تبھی بڑھتا ہے جب ہماری زندگی میں ایکسیپٹنس کا لیول موجود ہوتا ہے۔ جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کسی کو، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے وہ کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ایونجلسٹ ہے، کوئی بھی ہے، جب آپ ایکسیپٹ کریں گے ان کی بات کو، اس شخص کو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی کے طور پر، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے خادم کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے، جس لمحہ وہ خدا کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو وہ لیول آف ایکسیپٹنس آپ کے لیے ایمان کے لیول کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ ایکسیپٹنس نہیں، وہاں پر آپ کو ایمان کی بھی کمی نظر آتی ہے، اور اس واقعہ میں یہی بات ہمیں قابل غور نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے وطن میں گیا، اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قوم اور وطن کے لوگوں میں، لیکن وہاں پر کسی نے اس کو قبول نہ کیا اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ اور یہ تھوڑے سے کون سے ہوں گے؟ یہ وہی تھوڑے سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ان کے ایمان نے ان کے اندر اس شفا کو حاصل کیا جو خدا کی طرف سے پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے، اپنی بے ایمانی کی وجہ سے اور ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس معجزہ کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور قابل غور بات یہاں پر ہے، خداوند یسوع مسیح نے ایک بات پہ تعجب کیا، اور وہ کیا تھا؟ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب۔ انہوں نے نہ صرف خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا، بلکہ حیران بھی ہوئے اس بات پہ کہ اس کے اندر یہ حکمت کی باتیں کہاں سے؟ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ اور یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور بائبل مقدس ہی ہمیں اس بات کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول نہیں کرتا وہ مجھے قبول نہیں کرتا۔ سو آپ جب بھی کبھی کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر اگر کوئی شخص آپ کو خدا کی کلام کی بات سناتا ہے، خدا کے پاک کلام کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اس کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا جانتے ہوئے ضرور ایکسیپٹ کیجئے، ضرور اس کو وہ عزت اور آنر دیجئے جو کہ ڈیو ہے اور دینا چاہیے۔ یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں جہاں جہاں گیا، معجزات وقوع پذیر ہوئے اور کثرت کے ساتھ ہوئے، مردے زندہ ہوئے، لنگڑے چلے، اندھوں نے دیکھا، اندھوں نے بینائی پائی، گونگوں نے بولنا شروع کیا، بہروں نے سننا شروع کیا، ہر طرح کے بدرو گرفتہ آزاد ہوئے، لیکن صرف انہی جگہوں پر خداوند یسوع مسیح بھی معجزہ نہ کر پائے جہاں پر لوگوں میں بے اعتقادی موجود تھی، جہاں پر لوگوں میں ایمان کی کمی موجود تھی، جہاں پر لوگوں میں ایکسیپٹنس کا لیول زیرو، جہاں پر لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو ایکسیپٹ نہ کیا، قبول نہ کیا، وہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی
معجزات نہ دکھا سکے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اپنی زندگی میں ایکسیپٹنس کے لیول کو بڑھائیے تاکہ وہ ایکسیپٹنس کا لیول ہماری زندگی میں ایمان کے لیول کو اور زیادہ بڑھانے کا سبب بنے اور ہم خدا کی بلیسنگز کو اپنی زندگی میں اور زیادہ کثرت کے ساتھ حاصل کر سکیں، ایکسپیرینس کر سکیں۔ خدا کی برکت، خدا کی رحمت آج کے سارے دن کے لیے آپ کے لیے مانگتی ہوں، اپنے لیے مانگتی ہوں۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، صحت مند اور ہم سب کو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آج کی ساری ویڈیو کا سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے واحد نام کو ملے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 6واں باب۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا اور 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور حکم دیا کہ راستہ کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا۔ اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ پس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تم مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اسے انکار کرنا نہ چاہا۔ بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی، اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچانا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔
اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ اور فی الفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر بیت صدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کی مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فی الفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے۔ پرانی عہد نامہ میں سے دیکھیں گے زبور 83۔ اے خدا خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہے مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور ہاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے، تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کیسون میں سسرا اور یابین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے۔ وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے، ان کے سرداروں کو اوریب اور زئیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنا کی مانند بنا دے۔ انہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں، اے میرے خدا ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل، اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلہ کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہو۔ وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ زبور 84۔ اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا میری دعا سن، اے یعقوب کے خدا کان لگا۔ اے خدا، اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند،
مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔